بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین. مائک یہاں رکھ کر اس کو اندر بھیج دیجیے. اس کو اندر رکھو بولے. اس کو اندر یوں اس سمت پر رکھ دیں. آواز ادھر نہیں آئے، ادھر جائے. آواز ادھر آ رہی ہے میرے پاس. آواز ادھر جائے. میں کھینچنا ہے اس کو اندر رکھیں. اسطرات حال کے علاوہ بھی ہے کیا ہے تو اس کو اندر رکھ دیں. یہ حال کو تو آواز آ جائے. اندر دے یہاں تک سنے تھے. محترم معزز حضرات علماء کرام، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، ہمارا جو کلمہ ہے وہ کلمے کے 3 حصے ہیں. ایک توحید اور ایک رسالت، ایک آخرت. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. اللہ کو ماننا دنیا میں ہوتا ہے اور اللہ کی ماننا فیصلوں میں ہوتا ہے. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ شرکت سے بے نیاز ہے، وَلَمْ یلد ہے وَلَمْ یولد ہے. یہ تو ہم یقین رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی یقین رکھنا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ خیر کا فیصلہ کرے اس میں بھی خیر ہے، اللہ شر کا فیصلہ کرے اس میں بھی خیر ہے. اللہ کے کسی فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہے. ہر خیر میں کئی خیر پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن بندہ اسے سمجھنے سے عاجز ہے، سمجھنے سے قاصر ہے، ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلہ، چاہے وہ فیصلہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، عسیٰ ان تحبوا شیئا، بعض فیصلے تم چاہتے ہو لیکن تمہارے لیے شر ہیں، بعض فیصلے تم نہیں چاہتے تمہارے لیے خیر ہیں. تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلے پر راضی رہنا ایمان والے کی علامت ہے. اسی لیے ہم کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی حالت ہم پر آئے تو ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ نے چھین لیا.
افراد اللہ کے ہیں، اللہ نے چھین لیا. روح اللہ کی ہے، اللہ نے لے لیا. روح اللہ کا حکم ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ کے حکم سے روح آتی ہے اور اللہ کے حکم سے روح نکلتی ہے. علماء فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دعا بھی ہے، دوا بھی ہے. دعا ہے ہر مصیبت کی، اور دوا ہے بے چین و بے قرار دل کے لیے. جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کے طرف سے خصوصی رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انا للہ کی کثرت دل کا بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. جتنا الا للہ پڑھیں گے 3 چیزیں نصیب ہوں گی. اللہ کے فیصلے پر رضامندی نصیب ہوگی. قضائے مولا ازہما اولا، یہ جذبہ پیدا ہوگا دل کے اندر جب بندہ انا للہ کثرت سے پڑھے. تو اس کو ورد بنا لیں. جب بھی حالات یاد آئیں، جب بھی والدہ یاد آئے، جب بھی محسن یاد آئے، جب بھی محسنہ یاد آئے، اس کو اپنے دل کو قابو میں پانے کے لیے جو نسخہ بتایا انا للہ کثرت سے پڑھا کرو. ورد کی طرح پڑھو، ایک مرتبہ پڑھ کر چھوڑو مت. اللہ کے پاس متوجہ ہو کر اس یقین کے ساتھ یا اللہ ہم آپ کے ہیں اور ہم سب کو آپ کے پاس آنا ہے. تو اسی لیے حسن بصری فرماتے ہیں ہر موت اپنی موت یاد دلاتی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مرحومہ صاحبہ نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جتنا کرنا وہ سب کر گئے. میں تو اکثر ایصال ثواب کے موقع پر یوں کہا کرتا ہوں بعض لوگوں کے بارے میں، ارے بھئی ہم ایصال ثواب کر کے ہی ان کو ثواب پہنچانا، ایسی شخصیتیں نہیں ہوتی. بعض اپنی زندگی میں اتنی ایصال ثواب کر کے جاتے ہیں کہ دنیا ان کے ایصال ثواب میں رہتی ہے، علاقے کے علاقے ان کے ایصال ثواب میں ہوتے ہیں، زمین کا ایک ایک حصہ ایصال ثواب میں ہوتا ہے، اور ایک ایک فرد کا ایک ایک عمل ایصال ثواب میں ہوتا ہے. تو بحیثیت داعیہ ہونے کے، بحیثیت معلمہ ہونے کے، بحیثیت مبلغہ ہونے کے، بحیثیت خلیقہ ہونے کے، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے اعمال کا ایک ڈھیر کر کے جمع کر کے چلی گئیں کہ اب وہ جو کچھ سکھائیں اس پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے قیامت تک ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. علم ينتفع به، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ولد صالح يدعو له. علماء محدثین فرماتے ہیں ایک ولد ہوتا ہے جسمانی اور ایک ولد ہوتا ہے روحانی. جسمانی ولد وہ دعا کرے یا نہ کرے، روحانی اولاد جن کو ہم نے دین سکھایا، جن کو ہم نے دعوت سکھائی، جن لوگوں کو ہم نے زندگی گزرنا اور گزارنا سکھایا، وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے ایک ایک عمل پر ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. نیت کی قید اللہ نے نہیں لگائی. علم ينتفع به میں نیت کی قید نہیں ہے. نیت کریں گے تو ثواب پہنچے گی، نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا. اس طریقے سے کوئی شرط نہیں. بغیر نیت کے جتنے شاگرد، جتنے ان کے پاس تربیت یافتہ زندگی بھر عمل کریں گے ثواب پہنچتا رہے گا. اسی لیے فرمایا کون کتنا نیکی کمایا وہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلتا ہے. اس لیے ہم لوگ اس وقت جن جن خیر کے عبرت کی چیزوں کو لینے کے ہیں وہ چیز اس وقت لیں. امی جو کچھ کر کے چلی گئیں، ساس صاحبہ جو کچھ کر کے چلی گئیں، اور جتنے لوگوں یہاں موجود ہیں، اور ہر ایک الگ الگ رشتہ، کسی کا پھپھو کا رشتہ، کسی کا ساس کا رشتہ، کسی کا مامی کا رشتہ، کسی کا ممانی کا رشتہ، الگ الگ رشتے ہوتے ہیں. تو ان تمام رشتے والے ان کو اس حیثیت سے دیکھیں. ایک دیندار نیک پاک خاتون اگر دنیا میں رہ کر زندگی گزارتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے. اب مجھے بھی اسی طریقے زندگی گزارنی چاہیے. خذ ما صفا ودع ما قدیر. علماء فرماتے ہیں کسی بھی مرحوم کی خبر سنو
ان کی اچھائیاں لے لیا کرو. اذکروا محاسن موتاکم, جتنی خوبیاں تھیں وہ خوبیاں لیا کرو. ملنسار طبیعت, اخلاق والی طبیعت, بڑی چیز کو چھوٹی بنانے کی طبیعت, غیبت نہ کرنے کا سب سے بڑا مزاج, اور اس کے علاوہ خاندان کو لے کر چلنا, امت کو لے کر چلنا, ہمدرد بننا, ہم نوا بننا, یہ صفات وہ ہیں جو حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول زندگی بھر یاد کرتے رہے, اس لیے کہ وہ جو قربانیاں دی ہیں, وہ جو حالات کو سنبھالی ہیں, وہ جو حالات میں ساتھ دی ہیں, وہ جو حالات میں تسلی دی ہیں, اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے کہ اتنی بڑی محسنہ زندگی میں مجھے کہاں مل سکتی ہے. تو محسنہ کو یاد کرنا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر لمحے پر, ہر موڑ پہ ہم ان کو نمونہ بنانا کہ یہ ایک اللہ کی بندی دنیا سے جاتی ہے تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا کر چلی جاتی ہے, اور ایسی بنا کر جاتی ہے کہ جیسے جیتے ہیں اللہ ویسی ہی موت دیتا ہے. تموتون کما تحیون تحشرون کما تموتون. حضور نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. اور اللہ نے آخری وقت بتا دیا کہ زندگی میں جس چیز کی تمنا کرتے کرتے, دعا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہونے کا جو ارادہ کر رہے تھے, اسی حالت میں اللہ نے بلایا. تو اس لیے اس وقت ہمارے خواتین خاص طور پر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. پسر نمونے پدرست. اگر ہم کسی کے خاندان کے بیٹی ہیں, کسی کی ماں کے بیٹی ہیں, کسی کے خاندان کے رشتہ دار ہیں, تو ہم لوگوں کو ان کا نام لیتے ہوئے اپنی ذات کو تطبیق دینا چاہیے. میں فلاں کا بیٹا ہوں, کیا بولنے کا لائق ہوں؟ میں فلاں کی بیٹی ہوں, بولنے کے لائق ہوں؟ تو اس پر علماء فرماتے اپنے اعمال کو اس وقت دیکھنا اور اس اعمال کو بدلنے کی, بنانے کی کوشش کرنا, اور یہ ارادہ کرنا یا اللہ کل کا وہ منظر جس میں ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو, ہر ایک کے آنکھوں میں ایک عجیب سی تعجب والی بات, ایک محسنہ یہاں سے اٹھائی جا چکی ہے, پھر ہمیں اس طرح کے نیک و بندے کہاں ملیں گے؟ وہ جو سوالیہ ہم نے ان کے آنکھوں میں دیکھا, ان کے ہجوم میں دیکھا, ان کے ایک ایک حاضر ہونے والے شخص کے دل میں محسوس کیا, یہ تمام کیفیات ہم پر بھی آنے والے ہیں. ایک دن اطلاع ملے گی ہماری بھی انتقال کی, ایک دن اطلاع ملے گی ہمارے بھی وصال کی. کیا اس وقت لوگ ہمارے سلسلے میں یہ خیر کے الفاظ استعمال کریں گے, یہ خیر کی بولیاں بولیں گے, یہ خیر کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں بات آئے گی, کوئی ہمارے ذکر خیر کرے گا؟ یہ سوچ کر زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانا یہ ہر میت کی نصیحت ہے. اسی لیے فرمایا جو دنیا میں داعی بن کر جیتا ہے اور داعی بن کر مرتا ہے. کیا مطلب یہ ہے وہ جیتا تھا تو اس کے صبح شام اللہ نے داعی بنایا, دعوت بنایا, ایک ایک عمل سے ہم لوگ نصیحت حاصل کرتے تھے. اب وہ زندگی ختم کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اس کے جنازہ بھی دعوت دیتے ہوئے جاتی ہے, اس کے میت بھی دعوت دیتے ہوئے جاتی ہے. دیکھو مرنا ہو تو ایسے مرو, جینا ہو تو ایسے جیو, مرنا ہو تو ایسے مرو. تو گویا کہ موت بھی عملی شکل میں بتا کر چلے جاتے ہیں. ایسی موت اللہ کے یہاں پیاری موت ہوتی ہے, ایسی موت اللہ کے یہاں محبوب موت ہوتی ہے. تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں, بعض جگہوں پر صبر کا مواقع ہم لوگ عام طور پر جنازوں میں جاتے ہیں, تعزیت میں جاتے ہیں, صبر کو کہتے ہیں لیکن شکر کو نہیں کہتے. ارے بھئی دو چیزیں بھی ہیں, یہ موقع صبر بھی ہیں, یہ موقع شکر بھی ہیں. موقع شکر اس اعتبار سے اللہ نے عافیت کے ساتھ, راحت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا. یہ شکر کا موقع ہے, بڑے ہی عافیت کے ساتھ اللہ نے بلایا. اور صبر کا موقع کہ اللہ نے اپنے فیصلے میں جو بھی کیا ہے اس فیصلے پر ہم لوگ راضی رہنا, نعمت چھین جانے پر صبر کرنا. الصبر عند صدمۃ الاولی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت آدمی کو پہلا صدمہ پہنچتا ہے وہ صدمے پر
آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے. اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُ. آپ نے فرمایا ابراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم لوگ افسوس کر رہے ہیں، حزین ہیں، غمگین ہیں. تو یہ انسان کے اندر رحم ہونے کی علامت. جس کے اندر رحم ہو اس کے اندر درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے. یہ رونا دل کے اندر کی رحم ہونے کی علامت. لیکن حضرت فاطمہ سے بڑھ کر تو کوئی اپنے پر نہیں رویا ہوگا. جتنا رونا حضرت فاطمہ اپنے باپ کے وصال پر روئی ہوں گی، وہ حالت کو ذرا یاد کرو. لیکن 3 دن جب گزرے ہیں حضرت فاطمہ پر، تیسرے دن حضرت فاطمہ نے مستقل غسل کیا. 3 دن گزرنے کے بعد اور باہر نکلی، ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے گئیں. لوگوں نے افواہ اڑا دیا، ارے فاطمہ اپنے باپ کے وصال پر 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکل چکی اور ازواج مطہرات سے ملنے کے لیے گئیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا اس کے باپ کے وصال پر اس کو غم نہیں؟ جب حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، حضرت فاطمہ نے ایک ہی جواب دیا، ایک ہے میری طبیعت، ایک ہے حضور کی شریعت. کیا مطلب؟ بھئی میری طبیعت تو یوں چاہتی ہے کہ میں روتی رہوں، طبیعت تو یوں چاہتی ہے کہ میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، طبیعت تو یوں چاہتی ہے کہ میں اپنے من میں کھو جاؤں، طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں گم ہو جاؤں، طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مٹا لوں. لیکن ایک اللہ کے رسول کی شریعت ہے جو میرے والد کی. انہوں نے کیا کہا؟ شوہر کے علاوہ کسی شوہر کے وصال پر صرف بیوی کو یہ حکم ہے 4 ماہ 10 دن سوگ منا سکتی ہیں. جب کوئی اس کے علاوہ ماں چلی جائے یا باپ چلی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں فاطمہ بیٹھ جاتی تو قیامت تک لوگ میری سنت پر، حضرت فاطمہ ہفتہ بیٹھی تھی نا، میں بھی بیٹھ جاتی ہوں، 10 دن بیٹھی تھی نا، میں بھی بیٹھ جاتی ہوں. لیکن شریعت کی حفاظت کے خاطر انہوں نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا. یہ گھرانہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ہزاروں گھرانے کو دیندار بنایا، ہزاروں گھرانے کے اندر دین کی تعلیم شروع کرایا اور ہزاروں گھرانوں کے اندر تعلیم شروع ہوئی، دعوت شروع ہوئی، وہ گھرانہ اس وقت نمونہ بن جائے کہ میت اگر گھر سے اٹھ جائے تو اس گھر میں کیا عمل کرنا سنت بتایا گیا، ان لوگوں کی پریکٹیکلی لائف کیا ہے، ان کی عورتوں کی زبان سے نکلنے والے جملے کیا ہیں، ان کی عورتوں کے جذبات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، سوچ کیا ہیں. وہ دیکھنے کے لیے ایک مجمع آئے گا. اگر وہ مجمع ہمیں دیکھے ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہیں اپنی زبان سے بے قابو ہو کر، ہم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہماری والدہ کو اتنے جلدی اٹھا لینے کی، اگر یہ جملہ اتنا تیر کی طرح لوگوں کے دلوں میں چبھے گا کہ یہ آ کر اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، یہ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں. میرے عزیز محترم خواتین، اپنے جذبات ایک طرف، دین کی حفاظت ایک طرف. جب اللہ نے ہمیں نمونہ بنایا ہے، ہمیں عملی طور پر بھی نمونہ بننا ہے، جذباتی طور پر بھی نمونہ بننا ہے، خیال میں بھی نمونہ بننا ہے، سوچ میں بھی نمونہ بننا ہے، تصور میں نمونہ بننا ہے، ترتیب میں بھی نمونہ بننا ہے. تو ہم یہ بتانا ہے کسی کے گھر سے اگر جنازہ اٹھ جائے تو کیا عمل کرنا مسنون عمل ہے. اس کا ہم لوگوں کو اس وقت ترتیب بنانے کی ضرورت ہے. ہم ضرور غمگین ہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ماں اور باپ کائنات میں اس کے کوئی نعم البدل نہیں ہے. بیوی کے نعم البدل مل سکتے ہیں، شوہر کے نعم البدل بھی مل سکتا ہے، لیکن جس وقت ماں چلی جائے اس کے نعم البدل کہاں سے مل سکتی؟ باپ چلا جائے تو اس کا نعم البدل کہاں سے مل سکتا ہے؟ والدین کے نعم البدل کائنات میں کوئی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس پر صبر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو حکم کو ماننا یہ ہمارا کام ہے. تو اس لیے اس وقت ہم لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اپنے سوچ پر قابو رکھیں، اوراد و وظائف زیادہ کرتے رہیں، انا للہ کثرت سے پڑھتے رہیں. اس کے ذریعے سے ایک ہمت پیدا ہوگی، تسلی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے سرکار کے وصال پر، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور آیت تلاوت فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت تلاوت فرمائی. یوں کہا دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
صرف وہ صرف کیا تھے؟ رسول تھے، یعنی اللہ کے طرف سے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی جتنے اللہ کے رسول آئے سب کے سب اللہ کے پاس چلے گئے، تو حضور بھی چلے گئے۔ تو یہ تسلی دے کر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عمر، اس وقت جذبات میں آ کر تلوار اٹھا کر کھڑے ہو جانے کا وقت نہیں ہے کہ تم امت کو یوں کہو کہ کوئی اگر کہہ دے کہ سرکار کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، یہ کہنے کا وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے جذبات پر قابو پاؤ، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میت سرکار کے وصال پر کیا کیا عمل کرنا چاہیے، وہ مسائل صرف مذاکرہ صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر تمام لوگ، یہ اللہ کے طرف سے ایک عجیب انتظام، صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب سرکار کا غسل کیسا ہوگا، سرکار کے جنازے کی نماز کیسی ہوگی، سرکار کی تدفین کیسے ہوگی، یہ تمام مشورے کا حل حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بتایا، صدیق اکبر نے امت کو بتایا۔ تو حضرت نے اشارتاً فرما دیا میرے وصال کے بعد مکمل طور پر امت متوجہ ہوگی صدیق اکبر کی طرف، اور صدیق اکبر یہ میرے بعد خلیفہ مقرر کیے جائیں گے۔ تو عزیز محترم خواتین، عزیز بھائیوں، اس وقت ہم لوگ اپنے ان تمام حالات کو ذرا سوچیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے وقت میں حضرت فاطمہ جو صبر کرتی ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو صبر میں، اپنے آپ کو تقوی میں، اپنے آپ کو طہارت میں، دعا میں۔ حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری ماں کے وصال پر مجھے بہت رونا آیا، اتنا رویا کرتا تھا، اتنا رویا کرتا تھا، اتنا رویا کرتا تھا جس کی حد نہیں۔ کسی نے کان میں آ کر مجھ سے یوں کہا حضرت اپنے آنسوؤں کو آپ ضائع نہ کریں، ان آنسوؤں کو آپ امت کی ہدایت کے لیے استعمال کر لیں۔ آنسو جو آ رہے ہیں یہ آنسو بڑی قیمتی آنسو ہیں، ایک کے قطرے کو آپ ضائع نہ کریں۔ آپ اس وقت امت کے حق میں دعا کے لیے بیٹھ جائیں، موجودین و مرحومین کے حق میں دعا میں لگ جائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی مجھے رونا آتا میں دعا میں بیٹھ جاتا، اور اس وقت اتنی تسلی ہوتی اور اللہ کے امید کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ ضرور میرے آنسوؤں کے بدلے میں اللہ خیر کے فیصلے کرے گا۔ تو ان آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے بہانے کے بجائے اللہ کے سامنے بہائیں گے، وہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، ان آنسوؤں کے بدلے میں اللہ بہت کچھ ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ نے جو حکم کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بالصبر والصلاة کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں الصبر مع الصلاة، خالی صبر بولنے سے صبر حاصل نہیں ہو جاتا۔ جس وقت ہم صبر کرنا چاہتے ہیں تو فوراً رونا آتا ہے، غم ہمیں ستانے لگتا ہے، تو وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے تکبیر باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ رو تو اللہ کے سامنے خوب رویا کرو، جتنا روئیں گے اللہ رب العزت اتنا ہمیں ہلکا کرتا چلا جائے گا، من کو بھی ہلکا کرے گا، دل کو بھی ہلکا کرے گا، جذبات بھی ہلکے ہوں گے، خیالات بھی ہلکے ہوں گے، سوچ بھی ہلکا ہوگا، فکریں بھی ہلکے ہوں گے، اور جو بوجھ ایک ٹینشن اسے بھی اللہ انشاءاللہ ہلکا کر دے گا، اور ہر طرح کے اعتبار سے ہر طرف سے اللہ قابو کر لے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں آزما رہا ہے، اور آزمائش میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ پورا زمانہ آزمائشوں کا، اور ان آزمائشوں کے زمانے میں ہم پر بھی ایک آزمائش یاد میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، چھوٹی جب مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت کو سوچا کرو۔ میں ان گھروں کا بھی جائزہ لیا اور تسلی کے لیے وہ گھروں میں بھی حاضری دیا جس گھر کے، جس خاندان کے 22 افراد 8 مہینے میں رخصت ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ 22 افراد جس گھرانے کے، جس خاندان کے رخصت ہوئے ہوں، اس گھر کے، اس خاندان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ سب کے سب حیران، سب کے سب پریشان، اور ہر ایک یہ دل کے اندر امید کرتا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بعد میرا نمبر ہے، اس کے بعد میرا نمبر ہے، اس کے بعد میرا نمبر ہے، اس کے بعد میرا نمبر ہے۔ سب ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی جانے کیا ضرورت؟ اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے فیصلے میں
قادر ہے مکمل طور پر، لیکن قدرت ہماری دعا کو دیکھتی ہے، قدرت ہمارے اعمال کو دیکھتے. لا ترد القضاء الا بالدعاء. اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے خوب اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو، اللہ رب العزت خیر کے فیصلے کر دیں. حضرت نے فرمایا اتنی قربانی دو اللہ کو رحم آ جائے. اللہ کو رحم آ گیا تو پھر پورے کائنات کا نقشہ اللہ بدل دے گا. اس لیے اس وقت ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ذکر میں متوجہ ہونا، فکر میں متوجہ ہونا، دعا میں کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ ان تمام حالات کا حل ہے. اور اس کے علاوہ اب جو ایصال ثواب کا ہم لوگ نظام بنا رہے ہیں، اس نظام میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں. عام طور پر لوگ دماغ میں یہ بٹھا لیتے ہیں چلو بھئی 40واں دن ایصال ثواب کی ترتیب بنائیں گے اور 10واں دن ترتیب بنائیں گے. یہ خاندان میں بعض افراد ہوتے ہیں نادان لوگ، ان لوگوں کی زبردستی میں لوگ 40واں بھی کر دیتے ہیں. میں یوں کہتا ہوں بھئی آپ لوگ جس وقت ایک نمونہ ہو تو تمہارے ایصال ثواب کی ترتیب بھی نمونہ ہے. لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ فلاں خاندان میں فلاں آپا کے انہوں نے چہلم بھی کیا، وہ برسی بھی کر رہے ہیں، وہ 10ویں بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس پڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے یہ لوگ نمونے کے طور پر بتاتے رہیں گے دیکھو بھئی وہاں 10ویں ہوا تمہیں کیوں نہیں کرتے، ان کے 40واں ہوا تمہیں کیوں نہیں کرتے. حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم سنتوں کو پھیلا کر جائیں، بدعات کو پھیلا کر نہ جائیں، ورنہ جتنی بدعات پھیلیں گے سب گناہ ہمارے سر پر. تو اس لیے فرمایا کہ ایک سنت ہے، وہ سنت کو ہم رواج میں لانے کی کوشش کریں. خالی رواج میں لانے کی کوشش کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے ایصال ثواب بھی نمونے کی شکل میں ہو. بھئی میں یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، کوئی آ کر پوچھے بھئی ایصال ثواب کرنے کی کیا شکل، تو ہم لوگ وہ شکل بتائیں جو علماء بتاتے ہیں، وہ شکل بتائیں جو شریعت بتاتی ہے، وہ شکل بتائیں جو سنت ہے، وہ شکل بتائیں جو ہمارے بتانے کے بعد پوری امت کے لیے نمونہ بن جائے. ہم ایسی شکل نہ بتائیں جس کے ذریعے سے لوگ ایسی عبرت حاصل کر کے جائیں کہ یہ بھی ایک سنت ہے حالانکہ وہ بدعت ہے. تو اس لیے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا تو اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور مرحومہ کے لیے بخشنے کی ترتیب بنائیں. مرحومہ تو جیسے میں نے بتایا نیکیاں تو بہت لے کر گئے، لیکن انتظار کرتی ہیں کہ بھی کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے کہ نہیں کرتے، کوئی ہمیں کچھ بھیجتے کہ نہیں بھیجتے. جیسے اللہ کے رسول نے در منصور کی روایت توشے کا لفظ استعمال فرمایا، تم اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو. اب توشہ کیوں کہا؟ جیسے کوئی بندہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے، گھر سے توشے کی امید رکھتا ہے، ناشتے میں توشہ آئے گا، دوپہر کا توشہ آئے گا، شام کا توشہ آئے گا. تو اسی طریقے سے مرحومین یہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ اب میرے ایصال ثواب کون کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کے ایصال ثواب پر اللہ نے فرشتوں کا نظام ایسا بنایا وہ پہنچاتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک تو ایصال ثواب کا نظم جب بھی کریں اس وقت نیت بڑی کیا کرو. نیت المؤمن خیر من عملی. نیت کیسی کرنا چاہیے؟ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، تمام ایمان والوں کو پہنچا کر، موجودین و مرحومین کو پہنچا کر، یا اللہ بالخصوص میری والدہ محترمہ کے لیے، ہمارے ساسو ماں کے لیے، ہمارے خالہ کے لیے، ہمارے پھوپھو کے لیے، اس طریقے سے بالخصوص نیت کر لیا کریں. یہ بالخصوص نیت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جتنے لوگوں کی آپ نے نیت کی، ایک قل واللہ احد پڑھ کر آپ نے ہزاروں لوگوں کی نیت کی، ہزاروں کو اللہ مکمل قل واللہ احد کا ثواب پہنچائے گا. اللہ کے یہاں تقسیم کرنے کا نظام نہیں ہے، اللہ کریم ہے، پورا بدلہ دیتا ہے. آپ نیت کیے تو سب کو ایک ایک قل واللہ احد کا ثواب پہنچے گا، اور مرحومہ کے لیے بھی اللہ وہ ثواب پہنچائے گا، اور اس کے ساتھ جتنی نیکیاں ان کو ہمارے طرف سے پہنچی ہیں وہ ٹوٹل نیکیاں نیت کرنے والے کو اللہ دے گا. تو یہ اتنی ہول سیل والی نیت ہے. تو نیت میں کبھی بخالت نہیں کرنی چاہیے.
دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ تقسیم کر کر کے ایسے عادی ہو گئے ہیں، جس وقت موقع آتا ہے نیت کا تو ہمارے دماغ میں بات یہ آتی ہے، ارے یہ قل اللہ سب کو تقسیم کر دیا تو نیکی کہاں بچے گی؟ تو تقسیم نہیں ہوتی، پورا پورا اللہ تعالیٰ ثواب ضرور پہنچائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب زیارت کو جائیں، خاص طور پر مرد، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، حضور علیہ السلام نے سب کو ایک مرتبہ بریک لگا دیا، نہ مرد جائیں نہ عورتیں جائیں، سب کو منع کر دیا۔ پھر آپ نے عورتوں پر اس منع کو باقی رکھا، مردوں کے اوپر سے منع کو ہٹا دیا۔ لیکن آپ نے مردوں سے کہا فزورھا، میں پہلے سب کو منع کیا، اب میں مردوں سے کہتا ہوں تم لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، لیکن جانے کی ترتیب مسنون شکل کیا ہے؟ جیسے روض اقدس میں سلام پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ اور میت کی طرف چہرے کے سامنے چہرہ رکھ کر ہم زیارت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب زیارت کو جائیں کہ مرحومہ کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں، قبلے کی طرف پیٹھ ہو، ان کے چہرے کے سامنے ہمارا چہرہ ہو، گویا وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ مسنون طریقہ ہے زیارت کا، جا کر سلام کریں، سلام کرنے کے بعد وہاں کسی بھی طرح کے آپ ایسے عمل نہ کرو جیسا لے جا کر پھول ڈال دیے، عود بتی رکھ دیے، ہم نہیں رکھے یا خاندان والے رکھے تو فوراً اس کو ہٹا دیا کریں۔ کل کا دن کوئی بھی دیکھے گا علوی فرام مرحومہ کی قبر پر دیکھیے کیا عمل کیے ہیں، کوئی عمل نہ کریں۔ آج بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر آپ چلے جائیے، یا جتنے ہمارے اسلاف ہیں اکابرین ان کے قبر پر چلے جائیے، سادے سیدھے قبر ہیں، تو سادگی میں عافیت ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام مدفون ہیں، قبر سادی سیدھی ہے، وہاں جا کر کتبہ لگانا ضرورت نہیں ہے، بے فضول ہے، وہ بے فضول کام نہ کریں، کتبہ نہ لگائیں۔ ہاں البتہ نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، تو وہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک پتھر رکھ سکتے ہیں نشانی کے طور پر، تاکہ قبروں میں وہ قبر ذرا پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے محترم خواتین، بھائیو، دوستو، اس کا اہتمام کریں خاص طور پر۔ اور اس کے علاوہ جو اہم عمل ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ عام طور پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس گھر سے میت نکلے اس میت کے چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کی وراثت تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خسر صاحب کا انتقال ہوا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے، اس وقت میں حضرت نے ایک بات فرمائی۔ جس وقت ان کو چائے پیش کی گئی، حضرت نے کہا وراثت تقسیم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تقسیم نہیں ہوئی۔ فرمایا جس گھر میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس گھر میں کھانا پینا منع ہے دوسروں کو۔ پھر کیا فرمایا حضرت نے؟ فوراً میں بھاگ کر گیا اور جا کر یلنیر خرید کر لایا، اور حضرت سے کہا حضرت یہ میرے پیسوں سے لایا ہوں، آپ نوش فرمائیں۔ تب حضرت کے قافلہ نے یلنیر پیے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مرحومہ کی جو چیز ہے، مرحومہ کی جو ملکیت میں ہے، وہ چیز وراثت میں تقسیم کرنا یہ فرض ہے۔ وراثت میں تقسیم کیسا کریں گے؟ اس کی ترتیب، تجہیز و تکفین کا اخراجات نکالیں۔ اگر اپنے بچے اس کو سنبھال لے رہے ہیں تو وہ بچوں کے حوالے ہو گیا، ان کے طرف سے وہ ایک خدمت ہو گئی۔ دوسری بات، ان کے جو کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں یا روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کریں۔ تیسری چیز، قرض ادا کریں، قرض ادا کرنا فرض ہے۔ چوتھی چیز، وصیت پورا کریں۔ وصیت پورا کریں گے 1/3 میں، 100 میں سے 30/3 روپے میں وصیت پورا کریں گے۔ بقیہ جو ما بقیہ رقم ہے وہ وراثت میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ ترتیب تقسیم وراثت کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس میں خاص طور پر شریعت کا پورا لحاظ رکھیں۔ بعض لوگ اپنے من کے اعتبار سے یہ تقسیم، یہ تمہیں لے لیو، یہ ہمیں لے لیتی، ایسا نہیں۔ وارثین اگر راضی ہوں تو تقسیم اپنے اعتبار سے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے وراثت میں ذرا برابر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کی خیانت سے مرحومہ کو بھی تکلیف ہوگی، پھر اس کے بعد ان کے امانت میں خیانت کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے
وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا منع ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اب جو والد چلے گئے تو بڑے بھائی کو اس کی ذمہ داری، والدہ چلی گئی تو بڑی بہن کو اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ تو دو ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الاخ الکبیر بمنزلۃ الوالد، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کے جگہ پر ہوتا ہے۔ اگر بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ پر، وہ باپ کی ذمہ داری نبھائے گا۔ ماں کی جگہ پر بہن نبھائے گی۔ کیا مطلب؟ تسلی کے اعتبار سے۔ حالانکہ کوئی مستورات کے وارثین مستورات نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کے اعتبار سے۔ بھئی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا، ان کو سنبھالنا، ان کو تسلی دینا، ان کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کے ہر دکھ درد میں ساتھ رہنا، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب ماں چلی گئی تو ماں کے جانے کے بعد کوئی بہن یہ محسوس نہ ہو کہ اس وقت ہم اکیلے ہو گئے، بلکہ یہ امید رکھے کہ فلاں ہیں جو ہمارے سہارا بنیں گے، ہمیں تسلی دیں گے، ہمارے مسائل میں، ہمارے دکھ درد میں ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ذمہ داری نبھانے کی چیز ہے، یہ آ کر سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر وہ گھر جہاں سے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی رخصت ہو، اس گھر کو ان کی حیات میں جس ترتیب پر وہ اپنے گھر کا ماحول بنائے تھے اسی ماحول کو باقی رکھنا ان کے صحیح وارث ہونے کی علامت ہے۔ انہوں نے مدرسے کو چالو رکھا تو مدرسہ چالو رہے، انہوں نے اجتماع کو چالو رکھا تو اجتماع چالو رہے، جماعت میں آنے جانے کا نظام بنایا تھا، دعوت کا نظام جاری رہے، جماعت کا قیام کراتے تھے، جماعت کا قیام جاری رہے، اور انہوں نے نصرت کیا کرتے تھے تو وہ نصرت جاری رہے۔ جب پوچھا گیا حضور میری حیات میں نے اپنے والد کی جیسی خدمت کرنی چاہیے، نہیں کر سکا، یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اب میں اس کا احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہوں؟ آپ نے ایک بات کہی، آپ کے والد کے جتنے دوست ہیں، جتنے ساتھی ہیں، جن لوگوں سے آپ کے والد محبت کرتے تھے تو ان سے تم بھی محبت کرو، ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرو، تمہارے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا رہا کرو اور ان پر احسان کیا کرو، اللہ تمہارے والد کے حق پورا کر دے گا۔ اللہ نے ہر چیز کو، اسی طرح والدہ ہیں تو والدہ کی سہیلیاں، والدہ جن کو چاہتی تھیں ہم ان کو چاہنے والے بنے، والدہ جن پر احسان کرتی تھیں ہم بھی احسان کرنے والے بنے، والدہ جن سے تعلق رکھتی تھیں ہم بھی تعلق رکھنے والے بنے۔ ایسا نہیں کہ والدہ چلے جانے کے بعد ارے بے امی تھیں تب تک تعلق تھا، امی چلی گئیں اب تعلقات ختم ہو گئے، ایسا نہیں۔ وہ رشتے کو ہمیشہ باقی رکھنا، اس رشتے کو محبت کے ساتھ نبھانا، امانت کے ساتھ نبھانا، عبادت سمجھ کر نبھانا، یہ ہمارے تمام پر ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات ہمارے اکابر کہتے ہیں وہ یہ کہ جو حیات میں والدہ کی وصیتیں ہیں، بعض لوگ اب وصیتوں کی ایک لسٹ بن جائے گی، یہ وصیت کرے، وہ وصیت کرے، وہ وصیت کرے، لیکن وصیت شہادت کے بغیر قابل قبول ہے۔ دوسری بات، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں چلے گی، جو بھی وارث ہوتا ہے وارث کو کوئی وصیت نہیں۔ امی وارث کے لیے یہ وصیت کرے تھے، وہ وصیت وارث کے لیے نہیں چلتی۔ لا وصیت لوارث، وصیت کس کو چلتی ہے؟ جس کو وراثت میں حصہ نہیں ہے اس کے لیے وصیت، جس کو وراثت میں حصہ ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو علماء اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ کل کے دن لوگ اس بات کی گمراہی میں نہ رہیں کہ وہ وارث کے لیے وصیت اور کر گئے ہیں اور اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ سوچ کر گناہ کبیرہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ بات واضح طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، جن کو وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کو وصیت میں حصہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں اپنے تمام معاملات میں۔ میں اس لیے یہ عنوان چھیڑ رہا ہوں، عام طور پر بڑے بڑے دیندار گھرانے ٹوٹے ہیں تو وراثت میں ٹوٹے ہیں، ٹوٹے ہیں تو مال میں ٹوٹے۔ شیطان جو ہوتا ہے انتہائی درجے کا کمینہ ہے اور بہت بڑا مکار ہے، یہ دماغ خراب کرنے میں سب سے جلدی اتنا تیز کام کرتا ہے جتنا تیزی کے ساتھ ڈھلان میں پانی اتر جاتا ہے، اتنے تیزی کے ساتھ دماغ میں وہ شیطانیت کو بھر دیتا ہے۔
اس لیے اکابر فرماتے ہیں شریعت میں اگر کوئی بات ہے تو اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں شریعت کے احکام میں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، عزیز خواتین، اس وقت آپ کے غم میں ہم تو شریک ہیں ہی، اور اس وقت محلے کا بہت بڑا طبقہ، خواتین کا بہت بڑا ایک حصہ آپ حضرات کے غم میں شریک ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر دعا میں مشغول ہیں۔ آج صبح بھی الحمدللہ مجلس کے بعد دعا بھی، اور بہت سارے ساتھیوں نے ایصال ثواب کا ارادہ بھی کیے اور کر بھی رہے ہیں، اور تمام مرحومین کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائے مغفرت کے اہتمام ہم لوگوں کو کرنا بھی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم جتنا مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایصال ثواب کا نظم بنائیں گے، اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا نظم بنائے گا۔ تو اس وقت الحمدللہ آپ حضرات بڑے سکون کے ساتھ جنازے کے تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ بھئی جماعت میں جو جن گھروں سے جماعت میں نکلنے کی عادت ہے، وہ یوں سمجھ جائیں بھی اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ آسان ترتیب، جیسے اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں چلے گئے، یعنی بھئی کب کے لیے گئے؟ بھئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، تو وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے۔ تو جب یہ نیت کر لیں گے، جو گھر اللہ کے راستے میں جانے والوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ شوہر بھی اللہ کے راستے میں چلے جاتا ہے، کبھی مستورات اللہ کے راستے میں چلی جاتی ہیں، کبھی بھائی چلا جاتا ہے، اس گھر میں جب اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ تسلی دے لینا چاہیے وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ جب اللہ کے راستے میں چلے جانے پر جو ماں بقیہ کام جیسا ہم انجام دیتے ہیں ویسے انجام دیتے رہو۔ تو تسلی دینے کے لیے اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے، بے وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ تو اب جب یہ بات ذہن میں بٹھا لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت واقعتاً ہم لوگوں کو یہ تصور پر بھی ثواب دے گا، کہ آپ کے یہ تصور پر بھی ثواب دے گا۔ ایک مرتبہ تو ایک بزرگ یوں کہنے لگے، ارے بھائی ہم کیا کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کیا کسی کی خدمت کر، جو خدمت کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، دنیا کی پوری نعمت، بھائی کسی نہ کسی مزدور کو آج نہیں تو کل مزدوری دینی ہی ہے۔ جب اللہ نے زندگی بھر خدمت کا بدلہ دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ الموت تحفۃ المومن، ایمان والے کے لیے تو تحفہ ہے، اللہ تحفہ دینے کے لیے، پرائز دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے، اجر دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے جب اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ہمیں شکایت کیا ہے؟ بھئی ہماری زندگی بھر، ایک بزرگ کہنے لگے کہ بھئی تھک گئے، تو حضرت نے فرمایا ارے بھئی یہ جو تھک گئے، جو ہم تھک رہے ہیں، اس تھکنے کا بدلہ تو ہمیں قبر میں ملے گا۔ فرمایا جو زندگی بھر تھک کے جائے، عبادت میں تھکا دے، ذکر میں تھکا دے، پڑھنے پڑھانے میں تھکا دے، خدمت میں تھکا دے، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں تھکا دے، تو اللہ اسی سے کہے گا نم کا نومت العروس۔ اور دنیا کا بھی اصول ہے، دنیا میں جو کام کرنے والا، محنت کرنے والا تھک کر گھر کو آتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو ہم بچوں سے کہتے ہیں بھیا سو رہے ہیں، ارے ابو سو رہے ہیں، آواز مت کیا کرو، اور جو بیکار ہوتا ہے وہ سو رہا ہے تو اس کے سونے پر کسی بچے کو خاموش نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اللہ کا بھی ایک اصول ہے، ما رأیت مثل الجنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها۔ تو جنت کے طالب اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے کبھی سکون کی نیند نہیں سوتے، وہ سوتے ہیں تو اگلے کام کی نیت سے سوتے ہیں، مجھے کل اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ مرحومہ کی بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ خاندان والے ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ارے بھئی ہم تو کبھی کبھار کسی سے جو بات سن لیے تو وہ باتوں کو ہم نے نقل کر دیا، لیکن میں تو چند خوبیاں جو کل میں چند اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کرتا تھا، ارے بھئی یہ خوبیاں دیگر خواتین میں نہیں پائی جاتی، یہ خوبیاں یہ آ کر ہزاروں میں کسی ایک میں پائی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ایک خاندان کو جوڑ کر یہ خاتون کا چلنا، یہ ان کی کرامت کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ یہ روحانی قوت ہے، یہ روحانی طاقت ہے،
یہ روحانی صلاحیت ہے جو اتنا بڑا خاندان کو جوڑ کر اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے چلنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ مرحومہ محترمہ نے وہ تمام کام کر کے اپنے اللہ کے پاس پروردگار کے پاس اجر لینے کے لیے پہنچ چکی ہیں. تو ان کو اللہ اپنے شائن شان بدلہ دے گا. اس کے لیے ہم ان کو نمونہ بنا کر اللہ کے رسول خود عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تم کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو فلیستن بمن قد مات، مرحومین کے نقش قدم پر چلا کرو. زندے بدلتے رہتے ہیں گرگٹ کی طرح، لیکن مرحومین بدلتے نہیں ہیں. مرحومین کا عمل، مرحومین کی بات جو کہہ کر چل دیے وہ کہہ کر چل دیے. اب جو مرحوم ہیں، مرحومہ ہیں، ان کو نمونہ بنا کر ہمارے خواتین زندگی گزاریں، ہمارے مرد حضرات بھی اس کی ترتیب بنائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ جو خیر مرحومہ کے حیات میں جاری رکھا وہ انشاءاللہ تا قیامت اللہ اس گھرانے سے جاری و ساری کرے گا انشاءاللہ. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. تو جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دنیا تو باقی رہ جائے گی، چیزیں باقی رہ جائیں گی، لیکن ہم باقی نہیں رہیں گے. زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. تو ہر سانس اللہ کے پاس اجازت لیتی ہے. اللہ جاؤں تو اللہ جب کہتا ہے جاؤ تو تب سانس واپس آتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے نہ جاؤ تو سانس رک جاتی ہے. تو ہر سانس اللہ کا حکم ہے، ہر سانس ایک زندگی ہے. تو اللہ نے ہمیں ہر سانس میں زندگی دے رہا ہے. زندگی کا ہر لمحہ آخرت کے قریب ہونی چاہیے. اس لیے ایک گزارش ہے کہ اس وقت جو موجود افراد ہیں وہ ایصال ثواب کے لیے اللہ کے راستے کی بھی نیت کریں. سب کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے کے. اور ہر گھر کو مدرسہ بنانے کی بھی نیت کریں. مدرسہ بنانے کے لیے بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ بنانے کے لیے نیت کافی ہے، نیت کافی ہے. اگر آپ یہ نیت کر لیں بھئی میرے گھر میں انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں میری بیٹی بتائے گی، میں بتاؤں گا، تو آپ بھی بتائیے، آپ کے بچیوں کو بھی اس بات کی ترتیب بنائیے، وہ بھی اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی انشاءاللہ پہنچانے والی بنے. تو ہر گھر کو مسجد بنانا، ہر گھر کو مدرسہ بنانا، ہر گھر کو مرکز بنانا اور ہر گھر کو خانخواہ بنانا. حضرت داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. اب پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا جب نماز کا وقت آئے تو گھر کے اندر مسجد کا ماحول بن جانا چاہیے، سب بچے اور عورتیں نماز پڑھنے میں لگ جائیں اور مرد حضرات سنت پڑھنے میں لگ جائیں. مرد حضرات سنتیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام کر لیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا جب تعلیم کا وقت ہو سیکھنے سکھانے کا تو گھر مدرسہ بن جائے، اسی گھر کو مدرسہ بنا دیے. اور جب ذکر کا وقت آئے گھر خانخواہ بن جائے اپنے نفس کی تزکیہ اور اصلاح کے لیے. جب تشکیل کا وقت آئے تو گھر مرکز بن جائے. جیسے مراکز میں تشکیل ہوتی ہے، ترتیب بنتی ہے، جماعتیں نکلتی ہیں، ویسے ہمارا گھر کے اندر تو الحمدللہ یہ گھر کو وہ چاروں شان حاصل ہے. یہ گھر کو آپ حضرات کے والدہ اور صاحب مکان کی برکت سے یہ گھر کو چاروں شان حاصل ہے. تو اس لیے اس شان کو ہم اپنے گھروں میں منتقل بھی کریں اور اس گھر میں باقی بھی رکھیں. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. عورتیں بھی نیت کریں، مرد بھی نیت کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عافیت کا معاملہ کرے.
درود شریف پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انا للہ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعد من قاد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ممسك السماوات والأرض أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي مرأ أركان عرشك نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم إنا نستعينك ونستهديك اللهم إنا نستعينك ونستهديك اللهم إنا نستعينك ونستهديك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان اے اللہ ہم سب تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں یا اللہ ہم بڑے لاچار ہیں بڑے مجبور ہیں گنہگار ہیں پاپی ہیں تیرے گھر میں جو مسجد کا نام رکھا گیا ہے یا اللہ اس مصلی میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما ہمارے خطایا سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ سے تو نے تیری بندی کو بلا لیا یا اللہ جہاں پر انہوں نے تیری اذان کی آواز سنی یا اللہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کے ارادے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے تیرے پاس آ گئیں یا اللہ وضو کی حالت میں آئی ہیں امید ہے یا اللہ تو نے ان کے ساتھ خیر و عافیت کا راحت کا سہولت کا معاملہ کیا ہوگا یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما ان کے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کا ہر طرح کے خیر کے کاموں کو قبول فرما ان کے تمام خیر کے کاموں کو قبول فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ ان کے نقش قدم پر تمام خواتین کو چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اب سوائے تیرے
کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ وہ پانی مانگتی تھی، دوڑتے ہوئے بچے آتے تھے، وہ دوائی پوچھتی تھی، پیار سے لا کر دیا کرتے تھے۔ یا اللہ ان کے زیارت کو عبادت سمجھتے تھے، ان کے پاس بیٹھنے کو تسلی سمجھتے تھے۔ یا اللہ ان کے ایک ایک بات کو بڑے ادب سے سنتے تھے، ان کے ہدایات پر زندگی بھر عمل کیا کرتے تھے۔ یا اللہ آج وہ بندی تیرے پاس پہنچ چکی ہے۔ یا اللہ اب وہ ماں بول کر پکارے تو کسے پکارے؟ یا اللہ اگر وہ دیکھے تو کسے دیکھے؟ یا اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تیرے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ یا اللہ بار بار امت کو اس طرح کے آزمانے سے یا اللہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ امت کے ہمت بنا دے، امت کے ہمت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، ان تمام پر رحم فرما دے، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو کہتے کہتے وہ اللہ کی بندی پہنچ گئی، یا اللہ وہی کہتے کہتے ہم بھی تیرے پاس پہنچے، ویسے فیصلے فرما۔ موت تو ہماری بھی آئے گی، آج نہیں تو کل ہم تیرے پاس آئیں گے، لیکن اے اللہ آنے کے بعد جو معاملہ تو ہمارے ساتھ کرے گا وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم نے خلوت میں جلوت میں گناہ کیا ہے، سب کو یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ مرحومہ کے بھی تمام بھول سے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں۔ تیرے نبی نے حکم دیا تھا استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل۔ یا اللہ ابھی دفن کر کے باہر نکلے ہی تھے، استغفار کا حکم دیا تھا۔ یا اللہ آج ہم استغفار کر رہے ہیں، اس بندی کے تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ بات چیت میں، حرکتوں میں، سکنات میں جو کچھ یا اللہ ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ معافی مانگنے والوں میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یا اللہ عورتیں بھی ہیں۔ یا اللہ ہر عمر کے یہاں پر تیرے بندے حاضر ہیں۔ یا اللہ ان کے ہاتھ کی لاج رکھ لے، ان اوقات کی لاج رکھ لے، اس جگہ کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ تیرے ان تمام گھروں کے ایک ایک کونے میں تیرے کلام کی جو آواز گونجی ہے اس کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جو حدیث جو دین کی تعلیم یہاں دی جاتی تھی اس کی لاج رکھ لے، جو تعلیم یہاں ہوتی تھی اس کی لاج رکھ لے، جو دعوت کی بات یہاں ہوتی تھی اس کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ایک ایک فرد جو کچھ یہاں دعوت کے کام میں لگ کر اپنے آپ کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، یا اللہ اس کی لاج رکھ لے، اپنے فضل سے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، درجات بلند فرما دے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ویسی خیر والی زندگی ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ یا اللہ اس وقت امت میں جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، معافی کے فیصلے فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہم تیرے سوا کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، ان پریشانیوں کو اپنے فضل سے حل فرما، ان پریشانیوں کو دور فرما، ان پریشانیوں کا یا اللہ بہترین حل ہمارے ذہنوں میں ڈال دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما۔ یا اللہ جو بن بیاہ ہیں یا اللہ ان کے شادی کے نیک صالح جوڑے کے فیصلے فرما، جو بن اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہیں ان کے رہائی کے فکر یا اللہ فیصلے فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے، جو کچھ مانگ چکے ہیں، جو کچھ مانگنا چاہیے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ تیرے حبیب نے، اولیاء نے، اتقیاء نے مرحومین اور موجودین کے حق میں جو کچھ خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم میں سریوں کو نصیب فرما۔ جن تمام شرور سے پناہ مانگی ان تمام سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ پھر آپ سے ہم اپنے بھی مرحومہ کے لیے بھی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔